بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، عمران خان کے وکلا کی ملاقات ان سے ہو گئی اور کچھ اہم باتیں سامنے آئی ہیں، وہ یقیناً آپ سے ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ جو بہت اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ within 48 hours آپ کو پتہ چل جائے گی کہ جو انسٹرکشن اب عمران خان نے بیرسٹر سلیمان راجہ صاحب کو دے دی ہیں کہ پشاور میں سارے پارٹی قیادت کو بلا کر فائنل موو کی تیاری کریں، اور اگر یہ بات بیرسٹر سلمان راجہ صاحب کے ذہن زرخیز میں آ گئی، ان کو مان لینا چاہیے کہ دیکھو فیصلہ سڑکوں پر ہی ہوگا. وہ ایک وکیل ہیں تو وہ وکیل کا دماغ ایک پولیٹیشین کا دماغ بالکل الگ الگ ساختے ہوتے ہیں. وہ ہر وقت دلیل سے، پیپر کے ذریعے، دروازہ کھٹکھٹا کے اس طرح سے بات کرنا چاہتے ہیں. ان کا آج تک یہی رویہ رہا ہے جس کی وجہ سے بہت پرابلم پیدا ہوئے ہیں. جبکہ پولیٹیشین جانتا ہے یہاں کی پالیٹکس جو ہے وہ ایک ایسا گیم ہے کہ اس میں جب تک اسٹریٹ پاور نہیں ہوگی، شو نہیں ہوگا، یہ بج نہیں کریں گے. بہت ضروری ہے وہ. اب یہ بات جو ہے کیا شکل اختیار کرتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گی کہ سب یونائٹ ہو کر ایک ذرا بھرپور دھکا لگائیں تو یقین کیجئے یہ گرتی ہوئی دیواریں ہیں، ان کو تو صرف ایک اچھا سا پنچ چاہیے. اچھا صاحب، ایک جو بات ہے ان کے وکلا میں سے ایک چودھری صاحب جو ہیں، فواد چودھری کے بھائی، انہوں نے رکھی. بہت ہی عمدہ انسان اور بہت ہی کم گو انسان ہیں. آج وہ بھی بہت جذبات میں نظر آئے عمران خان سے مل کر. جو لوگ آ کے بس یہ کہہ دیتے نا، ہاں جی بھائی جان خیریت سے ہیں، ہاں جی وہ ٹھیک ہیں، صحت ہیں، اسپرٹ اپ ہے، یعنی بھول جاؤ اس کے بعد. ایسا نہیں ہے. وہ اپنے دکھ کا اظہار نہ کرنے والے لوگوں میں سے ہے عمران خان. ان کے اوپر جو بیت رہی ہے آج، وہ جب چودھری نے دیکھا اس کا دل بھی بھر آیا کہ اتنا لہیم شہیم انسان 6/8 کے ایک پنجرے میں ان کو بند کیا. یہ پچھلے دنوں بہت ظلم ہوئے. 24 گھنٹے میں سے صرف 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ باہر نکل سکتے ہیں. واکنگ کے اتنی سی اسپیس ہے جہاں واک کر سکتے ہیں. ایکسرسائز کی جو مشین تھی وہ ان سے چھین لی گئی. 12 سے 14 گھنٹے وہ شخص گھپ اندھیرے میں، اس کو کہتے ہیں بیٹھے رہو. گرمی ہو رہی ہے، گھپ اندھیرا ہے، وہ کسی کو آواز دے کام کے لیے تو کوئی آئے گا نہیں. کہتے ہیں ان کی آواز سن لو، ریسپانس نہیں دو. یہ عاصم منیر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. بھولنا مت یہ باتیں. تم شہباز شریف، زرداری، تم لوگ یہ باتیں بھولنا مت. کان میں تکلیف ہے، داڑھ میں انفیکشن ہے، وہ شکایت نہیں کرتا، صرف کہتا ہے میرے ڈاکٹر کو بلا دو. اس کو نہیں بلاتے، تڑپنے دیتے ہیں. اس نے آج تک یہ جھوٹا بہانہ بنا کے، جیسے دوسرے پولیٹیشین ہوتے ہیں جیل میں جاتے کہتے ہیں ہمیں ہارٹ میں تکلیف ہو گئی، ہمیں وہاں لے کے چلے جاؤ، ہمیں ہاسپٹل لے کے چلو. اس نے آج تک کبھی کچھ نہیں کہا. نواز شریف کہتے تھے میرے گھر سے گدا منگا کے دو، مجھے اس گدے پہ نیند نہیں آتی. شہباز شریف روز پرچی لکھ کے دیتا تھا آج یہ کھانا آنا چاہیے، وہ کھانا آتا تھا. اور جو کھانا اس کو دیا جا رہا ہے عمران خان کو، اس سے الٹیاں ہو رہی ہیں. اور یہ بڑی سسپیشس بات ہے کہ اتنی الٹیاں ہونا، اس میں کیا ملا کے دیتے ہو تم؟ ایسے بھی زہر ہیں جو اتنا سلو ایکٹ کریں گے کہ 2.5 مہینے کے بعد اس کا آپ کو پتہ چلے گا، ابھی نہیں پتہ چلے گا. اس عمر میں چاہے آپ کتنے بھی اسٹرانگ ہو، یہ چیزیں بہت تیزی سے اثر کرتی ہیں. نہانے کے لیے گندا پانی جس کے اندر ریت ملی ہوتی ہے، باتھ روم وہ جہاں سے بدبو پھیل رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو اس میں بند رہو. کس کے لیے کرتا ہے وہ یہ سب؟ کس کے لیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اپنے لیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جائیداد بنانے کے لیے جو یہ سب کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا کوئی سلسلہ اس کا نہیں ہے. اس نے تو کرکٹ کے میدان سے جو دوڑ لگائی
یونیورسٹی تک، ہاسپٹلس تک، وہ سب قوم کے لیے. اس کا یہ ریکارڈ ہے. ان کا کیا ریکارڈ ہے؟ چوریاں کرنا، پیسہ لے جا کے لندن میں چھپا کے آنا، فوجیوں کے، جرنیلوں کے بوٹ پالش کرنا، ان سے کہنا آپ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں، بس عمران خان کو ہٹائیں. اچھا، اب آئیے اس طرف کہ ایک بات جو سامنے پھیلائی جا رہی ہے، اور وہ تھوڑی دیر میں پھیلانا روک دیں گے کیونکہ وہ بک نہیں رہی وہ چیز، کہ بشرا بی بی جو باہر آئی ہیں وہ ڈیل ہے. اب جو دوسرے لوگ آئیں گے تو دیکھیے ڈیل کرتے ہیں کاروباری دماغ کے، تاجرانہ دماغ کے دکاندار لوگ. وہ تاجر نہیں ہیں، وہ لیڈر ہے، تاجر نواز شریف ہیں. یہ کرتے ہیں، ایسے لوگ ڈیل کرتے ہیں. عمران خان جیسے لوگ ڈیل نہیں کرتے، وہ لیڈ کرتے ہیں، اور وہ لیڈ کر رہا ہے. جی، اب یہ تاثر پھیلا رہے تھے لیکن وہ بکا نہیں. کیوں نہیں بکا؟ اس پہ ذرا غور کیجیے. دیکھیے ہوتا یہ ہے، اگر آپ کوئی بہت بڑے بدماش ہیں، بہت بڑے اغوا کار ہیں، عاصم منیر سے بھی بڑے اغوا کار ہیں، آپ کسی کو اغوا کر کے لے آئیں، لا کے اسے کرسی پہ بٹھائیں، رسیوں سے باندھ دیں، اس کے سر پہ گن لے کے کھڑے رہیں، کتنی دیر کھڑے رہیں گے؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن؟ دیکھیے یہ جو اغوا کار ہوتے ہیں نا، ان کے اعصاب بہت جلدی شل ہوتے ہیں. جی، کیونکہ یہ ٹریمنڈس پریشر میں ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ان کے پاس ایک ہی چوائس رہتی ہے اغوا کار کے پاس، کہ یا تو وہ جس کو لائے ہیں اغوا کر کے اس کو مار دیں، یا پھر اپنے لیے سیف ایگزٹ مانگیں اور کوئی ایسی شیپ دیں کہ ان کی بدنامی نہ ہو. یہ ایگزیکٹلی ٹیکنگ پلیس ان کے ساتھ، عاصم منیر اور ہمنوا کے ساتھ، کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. وہ آدمی گیو اپ نہیں کرتا، وہ گیو اپ نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہ دل میں تہیہ ہے، طوفان کر کے بیٹھا ہے کہ میں اپنی جان اپنے ملک پہ واروں گا، میرے پورے گھرانے کو اڑا دیں تو میں تائید کروں گا، یا حسین ہم آپ کے، ہم نوا آپ کے پیچھے ہیں، ہم حق کے لیے کھڑے رہیں گے. وہ یہ دل میں تہیہ کر کے بیٹھا ہے. اس کا تم کیا بگاڑ لو گے؟ تمہارے اپنے اعصاب ٹوٹنے لگے ہیں، اب تمہیں ایگزٹ چاہیے. آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے نکالیں گے کہ کسی صورت جان بچ جائے. یہ وجہ ہے ان کی بشرا بی بی کے باہر آنے کی، اور دوسروں کے بھی آہستہ آہستہ باہر آنے کی. اس دوران اگر بیرسٹر صاحب کی عقل میں یہ آ گیا کہ نہیں اسٹریٹ پہ ہی فیصلہ ہوگا اور بھرپور وار کرنا پڑے گا تو بڑی جلدی فیصلہ ہو جائے گا، تو آپ دیکھیں گے حالات اب تیزی سے بدلیں گے. اور دوسرا پوائنٹ دیکھیے، جب ذہن بدلتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں. قاضی کا ذہن تو اناد اور بدبو سے بھرا ہوا تھا عمران خان کے خلاف. اس نے ہر وہ کام کیا جو عمران کو ہرٹ کرے، ذاتی بنیاد پر، کہ انہوں نے مجھ سے استعفیٰ وہ نکال دیا تھا مجھے جاب سے، یہ وہ سب پرانی باتیں، ٹھیک ہے، جبکہ وہ حرکت باجوہ کی تھی. اچھا، اب اس پہ کون ٹائم ضائع کرے؟ دیکھیے ایک اور وجہ ہے، ذہن بدل رہے ہیں. قاضی کے جانے سے قاضی کا دماغ تو 100% سولڈ آؤٹ تھا نا جرنیلوں کے لیے، کہ جو تم کہو تم سے زیادہ بڑا بدنامی کا کام میں کروں گا تمہارے لیے. وہ تو یہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے. اب یہ صاحب جو آئے ہیں، یحییٰ صاحب، خدا کرے کہ یہ یحییٰ خان نہ ثابت ہوں، لیکن ان کے متعلق سنا ہے کہ کبھی کبھی یہ حق اور سچ کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اگر کہیں یہ کھڑے ہو گئے. اچھا، پھر پوری عدلیہ جو ہے نا، اس میں ایک رمق پیدا ہوئی ہے جرت کی، ہمت کی. جرت اور ہمت کی ایک لہر چھوٹی سی پیدا ہوئی ہے پوری عدلیہ میں. تیسرا پوائنٹ دیکھیے، 2.5 سال سے یہ ابتری کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، ایک اچھا کام نہیں کیا. نہ اکانومی بہتر ہوئی، نہ سیاسی استحکام حاصل ہوا، نہ پوری دنیا میں امیج بہتر ہوا.
نہ کوئی سائنس ٹیکنالوجی میں کوئی ترقی نہیں، کچھ نہیں سوائے لوٹ مار کے کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب انہوں نے پاکستان کے آئین کی کتاب کو ایسا کیا ہے کہ جیسے پھاڑ کے صفحے ہوا میں اڑا دیے۔ اچھا، اب ان کی اندر سے ان کے کچھ تھنک ٹینک میں کام کرنے والے دو احزاب ہیں جن کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ کیا کیا ہے ہم نے، یہ تو تاریخ بگاڑ دے گی پاکستان کی یہ ترامیم، پاکستان کو کچل کے رکھ دیں گے یہ اس طریقے سے۔ یار دیکھیے، پاکستان کے چیف جسٹس کا تقرر پولیٹیشنز کریں گے، وہ ناپاک پولیٹیشنز، کرپٹ پولیٹیشن۔ سوچیے، ان کو اب یہ احساس، ان نے سونگ لیا ہے کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے ان سے۔ اب سپریم کورٹ کے اندر اگر کسی یحییٰ صاحب کو اگر یہ احساس ہو، ان کے دماغ میں دل میں پاکستان کی محبت ان کے خوف سے زیادہ ہو، ان کا خوف نیچے ہو اور پاکستان کی محبت زیادہ ہو، تو وہ اس کو ریورس کر سکتے ہیں۔ ان کو پورے ججز کو چاہیے کہ وہ کریں۔ اب وکلا میں بھی تو کالی بھیڑیں ہیں نا، جو عطا تاڑر سے پیسے لے لیتے ہیں۔ یہ جو آپ کے جو بارز ہیں، کتنی بار بکی ہوئی۔ ایک تو پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ ایک آلو آگے سے اچھا تو پیچھے سے خراب ہے، پیچھے سے اچھا تو آگے سے خراب ہے۔ اس قسم کے کردار ہیں اس معاشرے میں زیادہ تر۔ اس آدمی میں یہ خوبی ہے تو یہ بدماشی بھی ہے، اور سب سے ہلکی بدماشی ان سب کے لیے یہ وطن فروشی، سب سے ہلکی، چاہے وہ جرنیل ہے چاہے وہ پولیٹیشین ہے، وہ اس کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری اقوام میں یہی چیز مضبوط ہے کہ ہندو جو ہے وہ اپنی بھارت دیش کو نہیں بیچتا۔ یہ کہتے ہیں کچھ بھی بیچو، مذہب کو بکواؤ ہم سے، ہمیں یہاں کا ایجنٹ بنا لو، سب کچھ تم کر لو، ہم تمہارے لیے کام کریں گے۔ ایسی باتیں میرے علم میں ہیں کہ میں شرمندگی کے مارے لب پہ نہیں لا سکتا کہ یہ کیا کیا کہتے ہیں یہاں کے اور کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں، میں نے آپ سے 1.5 مہینے پہلے کہا تھا کہ ہم ایک اور اس پہ پاکستانی امریکن ایک اور اس پہ کام کر رہے ہیں پروجیکٹ پہ، اور وہ اتنا ٹف ہوگا۔ پہلے جو کیا تھا سارے سینیٹر کانگریس مین نے جو پاکستان کے خط لکھا تھا ان کو کہ یہ یہاں پہ ہو رہا ہے، اس کو روکو۔ اب جو دوسرا وار جو ہے وہ میں نے آپ سے کہا تھا وہ بہت ہی لیتھل ہوگا، اور اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں صرف اس کی یہی بتا سکتا ہوں کہ ہم ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ڈیٹیل جو ہے وہ بعد میں پتہ چلے گی۔ ڈیٹیل اسی وقت بتانی چاہیے نا جب وہ چیز ہو جائے، پھر ہو سکتا ہے راہ میں کچھ ایسے مسائل آ جائیں جو وہ نہ ہو پائے۔ اب وہ ہو گیا آپ کے سامنے ہے کہ کانگریس کے 70 ارکان نے جو ہے لکھا ہے۔ اب وہ جو لکھا گیا ہے اس لیٹر کے جو الفاظ ہیں، جو لہجہ ہے، اس کی جو اپروچ ہے، سینڈر کس نیت سے بھیجا، ریسیور کس طرح سے اس کو ریسیو کرے گا، دیٹ از وائٹلی پروفاؤنڈلی ویری امپورٹنٹ۔ ہر ایک کو تو موقع نہیں ملے گا وہ پڑھنے کا، لیکن جن کو ملتا ہے موقع ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس فرق کو سمجھانا چاہیے قوم کو کہ اب یہ جو لیٹر آیا ہے اس کے کیا مفہوم ہے، اس پہ ضرور نظر رکھیے، اور اس کا اثر پڑے گا پاکستانی امریکن۔ اب پاکستان ہمارا رومانس ہے یار، ہماری جائے پیدائش ہے، ہماری محبت ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھی، آنے والے کل میں۔ ہم نے تو اپنے بچوں تک کو یہاں لائن میں کھڑا کر دیا ہے کہ جب بھی مدد کرو پاکستان کی سب سے پہلے مدد کرنا۔ ہم نہیں ہوں گے اس دنیا میں لیکن پاکستان کو ڈونیشن بھیجنا تم، ہم تو جانے والے ہیں۔ ہم نے تو اپنی نسل تیار کر دی ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کرنا۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے ماں سوا پاکستان کے عوام، پاکستان کی پراسپیرٹی۔ اور عمران خان وہ ایک حکم دے، جان مانگے جان، دل مانگے دل، پیسہ مانگے پیسہ، سب کچھ حاضر کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کرپٹ لوگوں کے لیے، زانیوں، شرابیوں، ڈھنڈاریوں، چوروں کے لیے ایک پائے بھی نہیں ہے، ایک دروازہ بھی نہیں کھلا۔ دروازہ تو کیا، ایک کھڑکی بھی ان کے لیے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے نہیں کھلتی۔ کیوں؟ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں یار، جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، ان ساتھیوں کو ہمارے تعلقات ان کو میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے کہ کس نے کیا 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 تھا۔ یہ 10-12 منٹ میں تھوڑی ساری کہانی بیان کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے اچھے دن آئیں گے،
اگر تم نے وفا کی عمران کے ساتھ، اور اگر تم نے غداری اور کاہلی کی، کاہلی بھی میں غداری کے برابر ہی سمجھتا ہوں. پروکاسٹینیشن جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ غداری نہیں ہوتی لیکن اتنا ہی نقصان پہنچا دیتی ہے جس کا یہ سب وکٹم ہے آج کل آپ کی قیادت. اگر پاکستان کو بچانا ہے تو عمران خان کو بچاؤ. میری بات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو براہ مہربانی، میرے آپ نے لیے نہیں، ہمارا اب آپ کا کچھ نہیں، ہم کون سے اب کیا کچھ حاصل کر لیں گے. وہ پاکستان ہم اپنے لیے نہیں، ہمیں یہ بھی علم ہے کہ ہمارے حصے میں کچھ نہیں، ہمیں چاہیے بھی نہیں ہے. پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے میری بات کو شیئر کیجئے گا. اگر آپ کی بھی یہ بات ایسے ہی سمجھ میں آتی ہے، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. ہمارے ویڈیو بہت روکتے ہیں، بہت بلاکیج ہیں، لیکن ہم نہیں رکتے، ہم نہیں رکیں گے. جہاں تک کہے گا کپتان ہم چلیں گے، بنیں گے راتوں کو چاندنی تو دن میں سائے بکھیر دیں گے. جو بھی ہم سے ممکن ہوگا ہم وہ کریں گے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر. گڈ نائٹ. گڈ نائٹ.